السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اور میں دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، آمین۔ لسنرز، کچھ دنوں سے میرا گلا خراب تھا اور مجھے فیور تھا بہت، اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ اپنی سٹوریز نہیں شیئر کر سکی۔ کافی لوگوں نے میرے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کی ہوئی ہیں۔ آج بھی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ آج 2 سٹوری ضرور شیئر کروں۔ آج کی جو پہلی سٹوری ہے یہ ہمارے ساتھ عمران شاہ نے شیئر کیا ہے، جو کہ لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں، انڈیا لکھنؤ سے۔ عمران کہتے ہیں کہ یہ ان کی زندگی کا سچا خوفناک واقعہ ہے جو ان کے فادر نے ان کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور اس واقعے میں رتی برابر بھی وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں ہے۔ یہ سٹوری کہتے ہیں کہ بہت عجیب سی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے فادر ان کی ایج میں ینگ تھے، ان کی ایج 24-25 سال تھی، تو ادھر ہم لوگوں کے کہتے ہیں کہ لکھنؤ میں ایک بہت بڑا ذمہ دار تھا، اور اس ذمہ دار کو پتہ لگا کہ ایک گھوڑا ہے جو کہ بہت زیادہ نایاب ہے، اور وہ جس بھی میدان میں جاتا ہے وہاں پر ہمیشہ قلعے کو اکھیڑ لیتا ہے۔ یعنی کہ وہ جو ہارس رائڈنگ کرتے ہیں، جن لوگوں کو شوق ہوتا ہے، وہ گھوڑا اس کام میں بہت ماہر ہے، اور جو بھی اس گھوڑے پہ رائڈنگ کرتا ہے وہ کبھی بھی ہارتا نہیں ہے۔ گھوڑا کہتے ہیں کہ بہت زیادہ خوبصورت تھا، اور اس کی مانگ کئی گاؤں میں مشہور تھی، اور لوگ اس کو خریدنا چاہتے تھے۔ اس ذمہ دار نے، وہ جس ذمہ دار دوسرے کے پاس وہ گھوڑا تھا، اس کو پیغام بھیجا کہ میں تمہارے اس گھوڑے کو اس زمانے میں 2 سے 3 لاکھ کا خریدوں گا، اور اس زمانے میں 2 سے 3 لاکھ کی قیمت آج کے کروڑوں کے برابر ہے۔ اس ذمہ دار نے ان کے آگے انکار کر دیا اور ان سے کہا کہ میں تمہیں یہ گھوڑا نہیں دے سکتا، یہ گھوڑا بہت نایاب ہے اور ایسے گھوڑے بار بار نہیں ملتے۔ وہ گھوڑا جسامت میں باقی گھوڑوں کی نسبت بہت مختلف تھا اور بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کی رنگت کالی سیاہ تھی، اور کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اس کے بال بھی بہت لمبے تھے۔ خیر، اس ذمہ دار نے اس دوسرے شخص کی جان نہیں چھوڑی جس کے پاس وہ گھوڑا تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً اس کے پاس اپنے جو کہ نوکر تھے ان کو بھیجتا رہتا تھا۔ 1-2 ماہ اس نے اپنے نوکروں کو اس طرف نہیں بھیجا، یہ سوچ کے کہ وہ شاید مجھے وہ گھوڑا نہیں دینا چاہتا۔ تو 1-2 ماہ کے بعد اسی ذمہ دار نے، جس کے پاس وہ گھوڑا تھا، زمیندار نے اب اسی زمیندار کو پیغام بھیجا کہ تم مجھے ملنے کے لیے آؤ، مجھے تم سے بہت ضروری کام ہے، اور 3 لاکھ اس گھوڑے کی قیمت ہے، اس کو بھی ساتھ لے آنا۔ وہ زمیندار بہت زیادہ خوش ہوا اور اپنے نوکر لے کر اس کے پاس چلا گیا۔ اس ذمہ دار نے اس کو کہا کہ تم تو مجھے یہ گھوڑا نہیں دیتے تھے، اچانک تمہارا موڈ کیسے بن گیا؟ جس پہ اس نے کہا کہ بس تم اس کو لے جاؤ، جتنے دن اس نے میرے پاس رہنا تھا وہ رہ لیا، اب یہ تمہاری امانت ہے، اس کو لے جاؤ اور اس کا بہت خیال رکھنا، خاص کر اس کے کھانے کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے کھانے کی چیزیں بہت عجیب تھیں، جو کہ باقی گھوڑوں کی نسبت بہت ہی الگ تھیں۔ عمران کہتے ہیں کہ یہ ان کے فادر جو تھے، اللہ اب ان کی مغفرت کرے، انہوں نے جس نے اس کو اب خریدا تھا وہ اسی زمیندار کے ساتھ رہتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ جو گھوڑا تھا اس کو سنبھالنے کے لیے میرے فادر ہی ادھر جاتے تھے اور اس کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو گھوڑا تھا وہ خاصی عجیب قد و قامت کا تھا، بہت خوبصورت تھا، بہت نایاب تھا، اور اب اس ذمہ دار کی باری تھی کہ اس نے میدان میں قلعے کو اکھیڑنا تھا۔ سارے اپنے اپنے گھوڑوں کو لے کر آئے ہوئے تھے، اور جیسے ہی یہ گھوڑا لے کر وہ اس میدان میں انٹر ہوا تو سب کی نظریں اس گھوڑے کے اوپر جم گئیں، سب کی آنکھیں وہ کہتے ہیں کہ اس گھوڑے کے اوپر ٹکی ہوئی تھیں، اور لوگ بہت حیران ہو رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے فادر اس واقعے کے چشمدید گواہ ہیں جنہوں نے یہ ساری سٹوری ان سے شیئر کی تھی۔ اور اب کچھ اس طرح ہوا کہ جب وہ گھوڑا آیا اس میدان میں، اس نے پہلا ایک قلعہ اکھیڑا۔ باقی لوگوں کی جب باری آتی تو نہ جانے کیا ہوتا، کوئی بھی قلعے کو اکھیڑ نہ سکتا۔ جتنی بار اس زمیندار کی باری آتی تو یہ قلعے کو فوراً اکھیڑ لیتا۔ بات مختصر یہ ہوئی کہ جتنے بھی قلعے تھے وہ سارے اس گھوڑے نے ہی اتارے، اور اس زمیندار کی بہت زیادہ واہ واہ ہوئی، اور لوگ اس سے اس کے گھوڑے کے بارے میں پوچھنے لگے۔ وہاں پہ ایک اور شخص آیا ہوا تھا جو کہ ہارس رائڈنگ دیکھ رہا تھا،
اس کو یہ گھوڑا بہت اچھا لگا اور اس نے اس سے کہا کہ تم یہ گھوڑا 5 لاکھ میں مجھے دے دو۔ اس شخص نے کہا کہ اگر تم مجھے اس گھوڑے کی 10 لاکھ بھی قیمت دو گے تو میں تم سے نہیں لوں گا، یہ گھوڑا بہت نایاب ہے اور یہ بالکل بھی میں نہیں دے سکتا۔ خیر یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ وہ جو دوسرا شخص تھا جو کہ ہارس رائڈنگ پہ آیا ہوا تھا، اس کو یہ گھوڑا اتنا پسند آیا کہ اس شخص نے اپنے نوکروں کے ہاں یہ بھی بلواوا بھیجا کہ اگر تم مجھے یہ گھوڑا نہیں دو گے تو میں اس کو چوری کر لوں گا۔ خیر اس زمیندار نے اس شخص کی کسی بات پہ دھیان نہیں دیا، لیکن وہ جو دوسرا شخص تھا وہ اس گھوڑے کو چوری کروانے میں کامیاب ہونے لگا۔ اس نے اپنے کچھ لوگ بھیجے اور کہا کہ جاؤ اس گھوڑے کو کسی طریقے سے چوری کر کے لے آؤ۔ وہ جو لوگ گھوڑے کو چوری کرنے کے لیے آئے، انہوں نے اپنے اس شخص کو جا کر بتایا کہ جب ہم اس گھوڑے کو چوری کرنے کے لیے گئے تھے، پہلے تو وہ ہمارے سامنے کھڑا ہوا تھا، لیکن جیسے ہم اس کو لینے کے لیے گئے تو وہ گھوڑا غائب ہو گیا۔ ہم تو اس جگہ پہ دوبارہ نہیں جائیں گے، آپ جو مرضی کر لو، ہم تمہاری نوکری بھی نہیں کریں گے، لیکن اب ہم اس گھوڑے کے پاس نہیں جائیں گے۔ خیر وہ جو دوسرا شخص تھا اس نے بھی ہار نہیں مانی۔ اس نے اس علاقے کے بہت بڑے ایک ڈاکو سے رابطہ کیا اور کہا کہ مجھے یہ گھوڑا ہر حال میں چاہیے، تم اس گھوڑے کو لے کر آؤ۔ وہ جو شخص تھا وہ بہت بڑا ڈکیت تھا اور وہ کامیاب ہو گیا اس گھوڑے کو اپنے ساتھ لے جانے میں۔ اس کے ساتھ 2-3 شخص اور بھی تھے اور وہ اس گھوڑے کو لے گئے۔ جیسے ہی وہ اس گھوڑے کو لے کے ٹرک پہ سوار کر کے جانے لگے تو عمران کہتے ہیں کہ ان کے فادر کو پتہ لگ گیا اور انہوں نے شور مچا دیا۔ ابھی وہ شور مچا رہے تھے اتنے میں وہ گھوڑے کو لے کر بھاگ گئے۔ وہ ڈاکو بہت خوش ہوا کہ وہ اس گھوڑے کو لے جانے میں کامیاب ہو گیا ہے اور اب اسے کافی بھاری انعام ملے گا، لیکن جیسے ہی وہ اس شخص کی طرف اس گھوڑے کو لے جانے کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں گھوڑا غائب ہو چکا تھا۔ وہ واقعہ اس کے لیے جان لیوا حد تک ثابت ہوا کہ اس کو ادھر ہی ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ مر گیا۔ مختصر یہ ہوا کہ اس گھوڑے کو لے جانے میں کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی رات وہ گھوڑا اپنے مالک کے خواب میں آیا اور اس کو کہنے لگا کہ میری حفاظت کرو، میں اپنی حفاظت خود تو کر سکتا ہوں لیکن اس ٹائم میں تمہارے قبضے میں ہوں، میری حفاظت کرو، اور فلاں دن تم میرے پاس رات کے ٹائم آنا، تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ میں کیا چیز ہوں۔ مالک بہت زیادہ پریشان ہوا اور اب اس کو یہ بات خاصی عجیب لگنے لگی۔ وہ خوف کے مارے اس کے پاس نہیں گیا۔ اگلے دن گھوڑا دوبارہ اس کے خواب میں آیا اور اس کو کہنے لگا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں نے تمہیں کتنا امیر کر دیا ہے، تم ہر ریس میں جیتتے ہو اور انعام کے طور پر اتنی بوریاں پیسوں کی بھر کے لاتے ہو، کیا تمہیں یقین نہیں ہے میں تمہیں بلا رہا ہوں، تم استبل میں ضرور آؤ اور مجھے آ کر دیکھو اور تمہیں پتہ لگے گا کہ میں کیا چیز ہوں۔ اس نے دوبارہ اس بات کو اگنور کر دیا اور تیسری رات گھوڑا دوبارہ اس کے خواب میں آیا اور اس کو کہنے لگا کہ میں تمہیں بہت بڑا انعام دینا چاہتا ہوں کیونکہ اب میں ادھر سے رخصتی چاہتا ہوں۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں ایک کوکاف سے آیا ہوا جن ہوں۔ میں جنگل میں کسی کام کے سلسلے میں آیا ہوا تھا اور تم سے پہلے جس نے مجھے لیا میں جلدی سے اس کے سامنے گھوڑا بن گیا۔ مجھے وہ شخص بہت اچھا لگا اور میں اس کے آگے بنا ہیل حجت کیے اس کے ساتھ چل پڑا ایک گھوڑا بن کے۔ جیسے ہی وقت گزرتا گیا میرا اس شخص کے ساتھ بہت دل چاہا کہ میں اس کے ساتھ ہی رہوں۔ جب تم نے یہ پیغام بھیجا تھا کہ تمہیں میں چاہیے ہوں تو میں اس کے خواب میں گیا اور اس کے خواب میں جا کر میں نے اس سے صرف اتنا کہا کہ تم مجھے اس شخص کو دے دو کیونکہ وہ مالک ابھی تک نہیں جانتا کہ میں کیا چیز ہوں۔ تم میرے پاس آج رات لازمی آنا اور جو نوکر تم نے، یعنی کہ عمران کہتے ہیں ان کے والد صاحب ان کے بہت اچھے خاص نوکر تھے، جو تمہارے ساتھ تمہارا نوکر ہے اس کو بھی لازمی لے کر آنا، وہ بہت ایماندار شخص ہے، میں اس کے سامنے تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے اسی طرح کیا اور اپنے نوکر کو ساتھ لیا۔ اب ادھر جا کر جب انہوں نے گھوڑے کو دیکھا تو گھوڑا اپنی اصل حالت میں ہی تھا اور اس نے بار بار اپنے مالک کو یہ اشارہ دینے کی کوشش کی کہ تم دونوں میری پیٹھ پر بیٹھو اور میں تم لوگوں کو کہیں لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ گھوڑا مالک نے اور اس نوکر نے ان کی پیٹھ پہ بیٹھ کے اس گھوڑے کے ساتھ جانا شروع کر دیا۔ گھوڑا اس کو اس کی زمینوں کی طرف لے کر گیا۔ جیسے ہی گھوڑا ان کی زمینوں کی طرف گیا تو ایک بہت قدیم پرانا درخت تھا اس زمیندار کی زمینوں کے اوپر۔
جس کو ہم پیپل کا درخت کہتے ہیں، اس نے اپنے سر سے اس درخت کو اتنی زور سے ٹکر ماری کہ درخت اکھڑ کے پیچھے جا کر گرا۔ یہ معاملہ دیکھ کر نوکر یعنی کہ جو عمران کے فادر تھے اور وہ جو زمیندار تھا، ان کی جان جاتے جاتے بچی۔ جیسے ہی وہ درخت اکھڑا تو نیچے سے 3 بڑے باکس نکلے جو کہ ہیرے جواہرات اور سونے کے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس گھوڑے نے اس کو اشارہ کیا اور کہا کہ نکال لو اس کو نکال کر وہ ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ عمران کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بالکل سچے گواہ ہیں میرے فادر، اور یہ بالکل اصل واقعہ ہے جو ان کے ساتھ پیش آیا۔ اب وہ جب اس سارے خزانے کو نکال کر لے گئے تو گھوڑا رات کو دوبارہ اپنے مالک کی خواہ میں آیا اور کہنے لگا کہ اس میں سے ایک آدھا حصہ اس کے یعنی کہ جو عمران کے فادر تھے اس کو دے دو، اور اب کل رات میری رسی کو کھول دینا، میں تم سے خوشی خوشی اجازت چاہتا ہوں اور اس دنیا سے اب تم لوگوں کی دنیا سے اب جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، جس پہ اس کے مالک نے کہا کہ نہیں، تم مت جاؤ، تمہارے مجھے بہت فائدے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھے دولت دے رہے ہو، لیکن اب مجھے تم سے انس ہو گیا ہے۔ اس گھوڑے نے کہا کہ نہیں، اب مجھے یہاں سے جانا ہوگا، میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، لیکن میں سال کے ایک مخصوص دن میں جب 14ویں کی رات ہوگی اور ایک مہینہ ایسا ہوگا جو عمران نے ہمیں بتایا ہے، سوری لسنرز، وہ مجھے نیم آن ایئر کرنا نہیں آ رہا، اس رات آ کر میں تم سے ہمیشہ ملا کروں گا، اور جب بھی تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آیا یا تمہیں کوئی دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا تو میں تمہارے خواہ میں آ کر اس کے بارے میں سب سچ بتا دوں گا۔ انہوں نے اسی طرح کیا۔ انہوں نے جا کر گھوڑے کے ساتھ کیے وعدے کو اسی رات جا کر رسی کو کھولا، اور گھوڑا تھوڑی دیر استبل کے اندر گھومتا رہا، اور گھومنے کے بعد جیسے استبل سے باہر نکلا چند قدم آگے چل کر غائب ہو گیا۔ عمران کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد وہ گھوڑا ان عرصوں میں اپنے اس مالک کے پاس ضرور آتا تھا، لیکن اب وہ مطلب کہ اس بات کو کئی سال گزر گئے ہیں، اس زمیندار کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے اور عمران ہیں جو ان کے فادر کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ کیا ہوا کیا نہیں ہوا ہم لوگ نہیں جانتے، لیکن یہ سٹوری ان کے ساتھ ان کے فادر نے شیئر کی تھی، جنہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا انڈیا لکھنؤ سے۔ عمران، آپ کا بہت شکریہ، آپ کی سٹوری بہت انٹرسٹنگ تھی اور آئی ہوپ کہ میرے لسنرز کو بھی ضرور پسند آئے گی۔ لسنرز، آپ کو آج کی سٹوری کیسی لگی ہے مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور کومنٹ باکس میں دیجیے گا، اور آپ بھی اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، اور آپ اپنی سٹوریز نیلم ورک میسنجر پہ بھی شیئر کر سکتے ہیں، اور ڈسکرپشن باکس میں میرا ای میل آئی ڈی ہے، اس پہ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اور لسنرز، آج کی اچھی بات یہ ہے، ہمارے ایک لسنر ہیں زین نے یہی کہا ہے کہ وہ اچھا میسیج دینا چاہتے ہیں آپ سب کو کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے اور دوسرے انسان کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کو معاف کر دیں، کیونکہ اللہ پاک بھی ہماری بہت بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ زین نے یہ بہت اچھی بات کی ہے۔ زین، بالکل انسان کو معاف کر دینا چاہیے۔ اگر ہم انسانوں کو معاف کریں گے تو اللہ سے معافی کی امید طلب کریں گے، کیونکہ ہمیں ہمیشہ انسانوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ انسان تو خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، انسانوں کو معاف کر دینا چاہیے، اور چاہیے کہ دوبارہ ایسی غلطیاں ہم نہ کریں جس سے ہمارے رشتے خراب ہوں۔ تھینک یو زین، آپ کی بات آج کی بہت اچھی تھی۔ اسی طرح زین، آپ بھی اور باقی لسنرز بھی اپنی اچھی بات ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں، ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔